بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3-4 دن لڑکی کپتان کے ساتھ رہی۔ اس نے مردانہ لباس اتار دیا تھا۔ کپتان اسے نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاتا تھا اور رات شراب بھی پلاتا تھا۔ لڑکی کپتان کے ساتھ پوری طرح بے تکلف ہو گئی۔ وہ تو تکلف اور حجاب والی لڑکی تھی ہی نہیں۔ 3-4 دنوں بعد ایک رات لڑکی کچھ زیادہ ہی شراب پی گئی۔ ادھیڑ عمر کپتان زندہ دل اور خوشگوار طبیعت آدمی تھا۔ اس نے ایسی فضا پیدا کر دی اور اس کے ساتھ شراب نے اپنا رنگ دکھایا کہ لڑکی آپے سے باہر ہو گئی۔ کپتان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے اور کچھ بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے کہا، تم جیسی حسین لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم نے میرا صرف حسن دیکھا ہے۔ لڑکی نے مہمور آواز میں کہا، جب سنو گے کہ ہرکل قتل ہو گیا ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں صرف حسین ہی نہیں بلکہ جس کی چاہوں جان لے سکتی ہوں، خواہ وہ کسرائے روم ہرکل ہی کیوں نہ ہو۔ کپتان کہے لگا کر ہنسا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی نے یہ بات مذاق میں کہی ہے۔ لڑکی اس کے کہے پر سنجیدہ ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو میں مذاق کر رہی ہوں؟ لڑکی نے کہا، میں ہرکل کو زہر پلانے جا رہی ہوں۔ یہ جو 2 آدمی میرے ساتھ ہیں یہ میرے محافظ ہیں۔ میں واپس مصر پہنچوں گی تو پھر میرے پاس آ کر وہ خزانہ دیکھ لینا جو مصر کا حکمران مجھے دے گا۔ یہ بات سن کر کپتان کچھ سنجیدہ ہوا تھا تو وہ بھی شراب کے نشے میں، لیکن اس ادھیڑ عمری میں آ کر شراب اس کی عقل پر حاوی نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکی عیار اور مکار ہی صحیح، لیکن نوجوانی کی عمر میں وہ پختہ کار نہیں ہو سکتی تھی، اور شراب کا اس کی عقل پر حاوی ہو جانا قدرتی عمل تھا۔ نو عمری کی وجہ سے وہ راز فاش کرنے پر اتر آئی تھی اور فخر محسوس کر رہی تھی۔ کپتان نے محسوس کیا کہ لڑکی یہ بات شراب کے نشے میں نہیں کہہ رہی بلکہ کوئی بات ضرور ہے۔ اس نے ذرا بہتر طریقے سے یہ راز لینا چاہا۔ ہرکل کو کوئی نہیں قتل کر سکتا، کپتان نے کہا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ہرکل کو قتل کر دیا جائے، لیکن مجھے اتنی ہمت نہیں، نہ میں ہرکل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں ہرکل تک پہنچنے کے لیے جا رہی ہوں، لڑکی نے کہا، اور دیکھنا میں کس طرح پہنچتی ہوں۔ کس طرح؟ کپتان نے پوچھا۔ تم نے سرائے میں مجھے غریبوں جیسے کپڑوں میں دیکھا تھا، لڑکی نے کہا۔ میرا اصل لباس میرے سامان میں ہے، وہ لباس دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کس حیثیت اور معیار کی لڑکی ہوں۔ میرے ساتھ جو 2 آدمی ہیں ان کو بھی پہنے ہوئے کپڑوں سے نہ دیکھنا۔ یہ کوئی معمولی سے آدمی نہیں، یہ مکو کی اس کے خاص اعتماد کے آدمی ہیں۔ ہم غریبانہ کپڑے پہن کر اس لیے جا رہے ہیں کہ کسی کی نظر ہماری طرف نہ اٹھے۔ لیکن میں سوچتا ہوں، کپتان نے کہا، تم ہرکل تک پہنچو گے کس طرح؟ نہایت آسانی سے پہنچوں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ 2 آدمی مجھے مکوکیس کی طرف سے تحفے کے طور پر ہرکل کو پیش کریں گے۔ مکوکیس نے مجھے ہرکل کی عادت بتا دی ہے، میں اس کی شراب میں تھوڑا سا زہر ملا دوں گی۔ زہر کہاں سے لاؤ گی؟ کپتان نے پوچھا۔ ساتھ لے جا رہی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ زہر ہمارے سامان میں ہے۔ اس طرح لڑکی نے 9 عمری کی نادانی اور شراب کی زیادتی کے زیر اثر اس قدر خطرناک راز فاش کر دیا۔ کپتان نے مزید باتیں کرید کر یقین کر لیا کہ لڑکی زیادہ پی جانے کی وجہ سے بے معنی باتیں نہیں کر رہی بلکہ اس کے اندر سے صحیح بات نکل رہی ہے۔ اس لڑکی اور اس کے ساتھ دونوں آدمیوں کی بدقسمتی اور ہرکل کی خوش بہتی کہ یہ کپتان رومی تھا اور ہرکل کے مداحوں میں سے تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی کپتان نے انعام و اکرام کے لالچ میں فیصلہ کر لیا، جو یہ تھا کہ وہ ہرکل تک پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ اس لڑکی کو مکوکیس نے تمہیں زہر دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے اگلی صبح باہر نکلتے ہی ان دونوں آدمیوں کو بلایا اور پھر اپنے عملے کے 2-4 آدمی بلائے۔ انہیں کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو لے جاؤ اور ان کے ہاتھ کڑیوں میں باندھ دو اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔ جہاز میں ایسے 1-2 کمرے بنے ہوئے تھے جن میں عملے کے ان آدمیوں کو بند کیا جاتا تھا جو جہاز میں کوئی جرم کرتے تھے۔ دونوں آدمیوں کو وہاں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ کپتان نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ لڑکی کو بھی قید میں ڈال دے، لیکن پھر یہ سوچا کہ ہرکل کے سامنے جا کر یہ تینوں کہہ دیں گے کہ کپتان جھوٹ بول رہا ہے اور یہ زہر اس نے خود اس کے سامان میں رکھا ہے۔ وجہ یہ بتائیں گے کہ کپتان اس لڑکی کو اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا اور یہ آدمی اپنی بہن کو اس ذلت سے بچانے کی فکر میں تھے۔ مختصر یہ کہ کپتان نے سوچ لیا کہ یہ لوگ اس کے خلاف کوئی بھی کہانی گھڑ سکتے ہیں۔ اس نے بہتر یہ سمجھا کہ لڑکی کو ہاتھ میں لے لے اور لڑکی اپنی زبان سے بتائے کہ اسے مکوکیس نے بھیجا ہے اور کام یہ سونپا ہے۔ اس سوچ کے مطابق کپتان نے لڑکی کے ساتھ اور زیادہ محبت اور مروت شروع کر دی۔ وہ بڑا کایا اور تجربہ کار آدمی تھا۔ اس کے سامنے لڑکی کی چالاکیاں اور فریب کاریاں دم توڑ گئیں۔ کپتان نے لڑکی کا دل جیت لیا اور اسے ہم خیال بنا لیا، لیکن اسے کامیابی پوری طرح حاصل ہو گئی۔ کپتان نے لڑکی کو خاص طور پر یقین دلایا تھا کہ وہ اسے ہرکل سے اتنا انعام دلا دے گا
کہ مکوکیس کے انعام کو بھول جائے گی۔ اگر لڑکی چاہے تو ہرکل اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی چہیتی ملکہ بھی بنا لے گا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت خواب تھا جو کپتان نے اسے دکھایا تو لڑکی اس کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو تیار کر لیا کہ وہ ہرکل کے آگے یہ سارا بیان دے دے گی۔ پھر جہاز بحیرہ روم کی بندرگاہ سے جا لگا۔ اتنے بڑے بحری جہازوں کے کپتانوں کو کسی حد تک قانونی اختیارات حاصل ہوتے تھے جو آج بھی ہیں۔ اس کپتان نے دونوں آدمیوں کو قید سے نکالا اور اپنے 4 آدمی ساتھ لیے سواری کا انتظام کیا اور اپنی دیگر جہاز کی مصروفیات سے فارغ ہو کر بزنطیہ کی طرف سفر کا قصد کیا۔ وہاں سے بزنطیہ بہت ہی دور تھا۔ راستے میں 2 پڑاؤ تو کرنے ہی پڑتے تھے۔ کپتان نے ان کا سامان اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ لڑکی نے اسے زہر کی پڑیا سامان سے نکال کر دکھا دی تھی جو کپتان نے دیکھ کر پھر سامان میں رکھ دی تھی۔ دونوں آدمیوں کو جب قید سے نکالا گیا تو انہیں بدستور زنجیروں اور بیڑیوں میں بندہ رہنے دیا گیا۔ وہ کپتان کی منتیں کرتے تھے کہ انہیں چھوڑ دے اور وہ لڑکی کو بھی یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، لیکن کپتان بڑا ہی سخت طبیعت آدمی تھا اور پھر ہرکل سے انعام ملنے کی توقع تھی۔ کچھ اور انعام ملتا یا نہ ملتا یہی کافی تھا کہ وہ کسرائے روم شاہ ہرکل کا منظور نظر بن جاتا۔ کپتان نے 2 گھوڑا گاڑیوں کا انتظام کیا۔ ایک میں وہ لڑکی کو لے کر بیٹھا، دوسری میں دونوں آدمیوں کو اور اپنے 4 مسلح محافظوں کو بٹھایا۔ اس طرح بزنطیہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ وہ چوتھے روز بزنطیہ پہنچے اور کپتان سیدھا ہرکل کے محل میں گیا اور اندر اطلاع بھجوائی کہ فلاں نام کے بحری جہاز کا کپتان بڑے ہی ضروری کام سے آیا ہے۔ ہرکل کو اطلاع بھجوائی گئی تو جواب آیا کہ ابھی مصر سے قاصد کوئی ضروری پیغام لے کر آیا ہے۔ کپتان کو یہ بھی بتایا کہ جب وہ اندر جائے تو ذرا سنبھل کر بات کرے کیونکہ ہرکل یہ پیغام پڑھ کر غصے میں آیا ہوا ہے۔ ہرکل کو غصے میں آنا ہی تھا کیونکہ یہ مکوکیس کا پیغام تھا جس میں اس نے ہرکل کو اطلاع دی تھی کہ عین الشمس کے میدان میں لڑائی ہوئی ہے اور اپنی کتنی فوج ماری گئی اور مسلمانوں کو کیا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جن میں قابل ذکر یہ ہے کہ مسلمان نیل کے دونوں کناروں پر قابض ہو گئے ہیں اور کشتیوں کا پورا بیڑا ان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ بہت دیر بعد کپتان کو اندر بلایا گیا۔ ہرکل نے اسے دیکھتے ہی گرج کر پوچھا، تم کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہارا جہاز ڈوب گیا ہے اور تمہیں نیا جہاز بنوا دوں؟ نہیں کیسر روم، کپتان نے کہا، میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں۔ میرا جہاز سلامت ہے، میں سلطنت روم کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر جلدی بولو، ہرکل نے غضبناک لہجے میں کہا۔ فرمان روائے مصر مکوکیس نے آپ کے لیے ایک بڑی ہی حسین اور نوحیز لڑکی تحفے کے طور پر بھیجی ہے، کپتان نے کہا، لیکن یہ لڑکی آپ کی موت کا بڑا ہی دلکش فرشتہ بن کر آئی ہے۔ اپنے حسن اور دلکش جسم کے ساتھ آپ کے لیے زہر کی پڑیا بھی لائی ہے۔ حکم ہو تو اس لڑکی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 2 آدمیوں کو پیش کر دوں؟ فوراً حاضر کرو، ہرکل نے حکم دیا۔ کپتان باہر نکلا اور لڑکی کو اندر لے گیا۔ اب لڑکی اپنے اس لباس میں تھی جو وہ پہنا کرتی تھی۔ ہرکل نے اسے دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہر بادشاہ کی طرح وہ بھی ایسی ہی لڑکیوں کا دل دادا تھا۔ کیسر روم کو سناؤ کہ تمہیں کس نے اور کیوں بھیجا ہے، کپتان نے لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے ذرا سی تفصیلات کے ساتھ ہرکل کو پوری بات سنا دی کہ اسے مکوکیس نے کس کے ذریعے طلب کیا اور اسے کیا کام سونپا تھا اور کیا انعام پیش کیا تھا۔ ان دونوں کو حاضر کرو، ہرکل نے بےتابی سے کہا۔ 2 آدمی پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالے اندر آئے۔ کیا تم اس لڑکی کے محافظ بن کر آئے ہو؟ ہرکل نے پوچھا اور ساتھ ہی کہا، سچ بولو، اور اگر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو میں سر قلم کر دوں گا۔ اب جواب دو۔ دونوں آدمیوں نے اپنے سروں کو اوپر نیچے جنبش دے کر اقرار کیا کہ وہ اس لڑکی کے محافظ بن کر آئے تھے۔ مقصد یہ بیان کیا کہ اس لڑکی نے ہرکل کو زہر دینا تھا۔ ہرکل پہلے ہی غصے میں تھا۔ مکوکیس نے شکست کا پیغام دے کر اسے آگ بگولا بنا ڈالا تھا۔ ویسے بھی وہ فرعونی ذہن کا بادشاہ تھا، کسی پر رحم کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ شہنشاہ روم ان دونوں میں سے ایک آدمی نے رندی ہوئی آواز میں عرض کی، ہم مکوکیس کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے، ٹالتے تو وہ ہمیں جلاد کے حوالے کر دیتا۔ ادھر آپ ہمارا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، ہم جان بخشی کی عرض کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ واپس مصر نہیں جائیں گے۔ تم میری جان لینے آئے تھے، ہرکل نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، اور میں تمہاری جان بخشی کر دوں؟ میں جانتا ہوں تم انعام کے لالچ میں مجھے زہر دلوانے آئے تھے۔ ہرکل نے تالی بجائی اور باہر سے ایک محافظ دوڑتا اندر آیا۔ ہرکل نے اسے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو اور اس لڑکی کو بھی لے جاؤ اور جلاد کے حوالے کر دو، ان کی لاشیں کہیں دور پھینک دینا۔
یہ حکم سن کر لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ کپتان اٹھ کھڑا ہوا اور ہرکل سے استدعا کی کہ اس لڑکی نے تو یہ راز مجھے دیا تھا، اسے بخش دیا جائے، یہ ایک خوبصورت ناگن ہے۔ ہرکل نے کہا، مکوکیس سے انعام لے کر مجھے زہر دینے کا وعدہ کیا اور اسے دھوکہ دیا۔ یہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے حرم میں رکھ لو، لیکن یہ کسی بھی وقت مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ لے جاؤ انہیں۔ پلک جھپکتے 3 محافظ اندر آئے اور تینوں کو پکڑ کر اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ لڑکی کی چیخو پکار سنائی دیتی رہی جو ہوتے ہوتے دور نکل گئی۔ ان کے سر قلم کرنے کے لیے جلاد تیار تھا۔ تم نے میری جان بچائی ہے، ہرکل نے کہا اور پوچھا، کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے مداحوں میں سے ہوں، کپتان نے کہا۔ میں نے بڑی استادی سے اس لڑکی سے یہ راز لیا تھا۔ میں تمہیں اپنی جان کی قیمت دوں گا، ہرکل نے کہا، اور پھر تالی بجائی۔ ایک آدمی اندر آیا تو ہرکل نے کسی کا نام لے کر کہا، اسے فوراً بلاؤ۔ وہ شخص فوراً آ گیا جو شاید اس کا وزیر یا کوئی ایسا ہی بڑا حاکم تھا۔ ہرکل نے اسے کہا کہ اس کپتان کو اتنا انعام دے دو۔ وہ حاکم کپتان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہرکل کی اس ذہنی اور جذباتی کیفیت میں یہی توقع رکھی جا سکتی تھی کہ وہ کسی وقت مصر حکم بھیجے گا کہ مکوکیس کو معزول کر کے قید میں ڈال دیا جائے، یا یہ کہ مکوکیس کو فوراً بزنطیہ بھیجا جائے۔ ہرکل جیسے فرعون بادشاہ سے یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ مکوکیس کی یہ حرکت معاف کر دے گا، لیکن ایک رومی واقعہ نگار کے حوالے سے تاریخ دان ابن الحکم نے لکھا ہے کہ ہرکل گہری سوچ میں کھو گیا، اور پھر اس نے اپنے 2-3 مشیروں اور 1-2 جرنیلوں کو طلب کیا۔ سب آ گئے تو ہرکل نے انہیں یہ ساری بات سنائی۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ مجھے مشورہ دو، ہرکل نے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس جرم کی سزا موت سے کم کیا ہوگی؟ ایک مشیر نے کہا۔ باقی سب نے اس کی تائید کی۔ پھر انہوں نے باری باری مکوکیس کے خلاف زہر اگلا اور یہ مشورہ متفقہ طور پر پیش کیا کہ مکوکیس کو یہاں پابجولہ لا کر سرعام قتل کیا جائے۔ نہیں، ہرکل نے خلاف توقع کہا، موت کوئی سزا نہیں۔ میں اس شخص کو زندہ رکھوں گا اور اسے ذلیل و خوار کر کے ملک بدر کروں گا۔ یہ سزا موت سے زیادہ بری ہے کہ آدمی ذلت و خواری میں زندہ رہے۔ اسے فرمان روائی سے ہٹا کر بھکاری بنا دوں گا تاکہ جو لوگ اس کے دربار میں سجدے کرتے تھے وہ اسے دیکھیں اور منہ پھیر لیں۔ وہ ایسے حالات خود ہی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے کہ عربوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، یا اسے جنگی قیدی بنا کر قتل کر دیں گے، یا وہ خود ہی مجھے موقع دے گا کہ میں اسے ملک بدر کر دوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ شکست پر شکست کھائے جا رہا ہے۔ آدھی فوج مروا چکا ہے۔ مسلمان دریائے نیل کے دونوں کناروں پر قابض ہو گئے ہیں۔ میں اسے بخشوں گا نہیں، اور اسے پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے میرے قتل کا انتظام کیا تھا۔ مکوکیس بابلیون میں بیٹھا ہرکل کی موت کی خبر کا انتظار کر رہا تھا، اور مسلمانوں کے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مصر پر چھاتے چلے جا رہے تھے۔ مکوکیس کو صرف یہ کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ بنیامین کے کہنے پر قبطی عیسائی رومی فوج میں شامل ہونے لگے تھے۔ مکوکیس اور اس کا جرنیل تھیوڈور قلعہ بابلیون میں بیٹھے ہرکل کی موت کی اطلاع کا انتظار بڑی ہی بے تابی سے کر رہے تھے۔ ان کے اندازے کے مطابق کافی دن گزر گئے تھے کہ اب تک اطلاع آ جانی چاہیے تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور ان دونوں کی بے تابی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان دونوں نے یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ حالات سازگار ہوئے تو ہرکل کی موت کی اطلاع کے فوراً بعد مصر میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ یہ دونوں دراصل قبطی عیسائی تھے۔ انہوں نے ہرکل کی عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ ہرکل نے صرف اس لیے برداشت کر لیا تھا کہ مکوکیس مصر کا فرمانروا تھا، اور جرنیل تھیوڈور اتربون کے بعد دوسرا بڑا قابل اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس حیثیت کے علاوہ ہرکل کو معلوم تھا کہ تھیوڈور کو مصر کے قبطی عیسائیوں میں خصوصی مقبولیت حاصل ہے۔ ہرکل مکوکیس اور تھیوڈور کی دوستی سے بھی آگاہ تھا۔ ان دونوں کی ناراضگی سے ہرکل ڈرتا تھا۔ اب تو بہت ہی زیادہ دن گزر گئے تھے۔ ان دونوں کو شک ہونے لگا کہ ان کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ یہ مت بھولیں، تھیوڈور نے کہا، جس لڑکی کو ہم نے اتنی خطرناک مہم پر بھیجا ہے وہ اصل میں ایک طوائف زادی ہے۔ مجھے شک ہے کہ اسے ہرکل کا حرم پسند آ گیا ہے، اور چونکہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس لیے ہرکل اس پر فریفتہ ہوا چلا جا رہا ہوگا، اور لڑکی اس دھوکے میں آ گئی ہوگی کہ روم اور مصر کا بادشاہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اب وہ ملکہ بنے گی۔ یہ شک مجھے بھی ہوتا ہے، مکوکیس نے کہا، لیکن یہ خیال بھی آتا ہے کہ لڑکی کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا۔ دونوں نے اس مسئلے پر غور کرنا شروع کیا تو اس فیصلے پر پہنچے کہ اپنا کوئی جاسوس اسکندریہ بھیجا جائے جو یہ معلوم کرے
کہ ایک لڑکی دو آدمیوں کے ساتھ کس جہاز پر اور کب بحیرہ روم کے پار جانے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ تھیوڈور نے اس یقین کا اظہار کیا کہ لڑکی نے ان کا راز فاش نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک مکوکیس اور تھیوڈور ہرکل کے قیدی ہوتے، یا اب تک انہیں جلاد کے حوالے کیا جا چکا ہوتا۔ جب یہ طے کر لیا کہ کوئی جاسوس استعمال کیا جائے تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ایسا کون سا جاسوس ہے جسے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ جاسوس بھی ایسا درکار تھا جو بزنطیہ میں ہرکل کے محل کے اندر کے حالات بھی معلوم کرنے کی اہلیت اور اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ ایک تو عام قسم کے جاسوس تھے اور دوسرا گروہ ان جاسوسوں کا تھا جو بادشاہ اور جرنیل افسروں کے ساتھ دوستی کا ماحول پیدا کیے رکھتے تھے۔ مکوکیس اور تھیوڈور نے سوچ سوچ کر ایک افسر کو منتخب کر لیا۔ وہ بھی درپردہ قبطی عیسائی تھا۔ ان دونوں نے اس جاسوس افسر کو بلایا۔ دونوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اس جاسوس کو کیا بتانا ہے۔ انہوں نے اس جاسوس کو یہ بتایا کہ ایک لڑکی کو بزنطیہ جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ ہرکل مصر کی مخدوش صورتحال جانتے ہوئے بھی کمک کیوں نہیں بھیج رہا، اور کیا وہ کمک بھیجے گا بھی یا نہیں۔ جاسوس کو یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکی کے ساتھ دو آدمی بھیجے گئے تھے اور انہوں نے لڑکی کو ہرکل کو پیش کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ یہ مکوکیس نے بطور تحفہ بھیجی ہے۔ جاسوس افسر کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ مکوکیس ہرکل کی جاسوسی کر رہا تھا۔ جاسوس جانتا تھا کہ ہرکل نے اپنے جاسوس مصر میں بھیج رکھے ہیں جو یہ دیکھتے رہتے اور ہرکل کو پیغام اور اطلاعات بھیجتے ہیں کہ مکوکیس اور جرنیل یہاں کیا کر رہے ہیں اور ان کی نیت اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ اب اگر مکوکیس اور تھیوڈور ہرکل کی نیت اور ارادے معلوم کرنا چاہتے تھے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ جاسوس نے کہا کہ یہ کام اگر اسے بتایا جاتا تو وہ بہتر طریقے سے کسی تجربے کار جاسوس سے کروا لیتا۔ اگر ہمارا یہ کام نہیں ہوا تو کوئی افسوس نہیں، مکوکیس نے کہا۔ خطرہ یہ نظر آتا ہے کہ لڑکی نے ہرکل کے یہاں جا کر اور محل کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر راز ہی فاش نہ کر دیا ہو۔ ہمارے دونوں آدمیوں کو تو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جاسوس کو ہر ایک بات اچھی طرح سمجھا دی گئی اور اسے کہا گیا کہ وہ اسکندریہ جا کر معلوم کرے، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ لڑکی اور یہ دو آدمی فلاں دن اور فلاں جہاز سے گئے تھے تو جاسوس بزنطیہ چلا جائے اور وہاں سے ان کا سراغ لگائے۔ جاسوس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دونوں آدمی اور لڑکی کس لباس میں اور کس حلیے میں گئے تھے۔ جاسوس اسی شام بابلیون سے اسکندریہ روانہ ہو گیا۔ یہ جاسوس جو اچھی خاصی حیثیت کا افسر تھا بادبانی کشتی کے ذریعے اسکندریہ پہنچا۔ کشتی ہی اسے پہنچانے کا تیز ذریعہ تھی۔ دریائے نیل کا بہاؤ اسی طرف تھا اور کشتی بادبانی تھی۔ اسکندریہ میں ایک ہی ایسی بڑی سرائے تھی جہاں بحیرہ روم کے پار جانے والے مسافر جہاز کی روانگی کا انتظار کرتے تھے۔ جاسوس مسافر کے بھیس میں اسی سرائے میں ٹھہرا۔ جاسوس کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی اور وہ دو آدمی کن دنوں اسکندریہ پہنچے تھے۔ جاسوس نے اسکندریہ کے سرائے میں سرائے کے مالک اور نوکر وغیرہ سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑا ہی قابل اور تجربہ کار جاسوس تھا۔ اسے ہر کسی سے یہی ایک جواب ملا کہ اس سرائے میں تو مسافر آتے جاتے ہی رہتے ہیں اور کئی ایک کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ کوئی خاص قسم کی لڑکی خاص قسم کے آدمیوں کے ساتھ یہاں ٹھہری تھی۔